الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبی امی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین، میں ہوں علامہ سیف اللہ تارکی اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ماہر روحانیات۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا عمل بتا رہے ہیں کہ جو بر صغیر میں پہلے جو تھا، اب تو یہ عمل معدوم ہو چکا ہے، لیکن پہلے یہ عمل بہت زیادہ تھا۔ ہانڈی کا عمل، ہانڈی کس طرح اڑائی جاتی تھی۔ یہ پہلے ہانڈی کا جو ہے، ہانڈی کا اڑانا، یہ قدیم مصری جادوگر جو تھے نا، مصری جادوگر، وہ ہانڈیاں اڑایا کرتے تھے۔ جب وہ تمام جو ہے بر صغیر میں آئے تو تب جا کر یہاں پر انہوں نے اس چیز کو سکھایا۔ اب یہ زیادہ تر جو ہانڈی اڑانے کا جو عمل کرتے ہیں، یہ سفلی جادوگر اور ہندو جادوگر جو ہے، یہ بہت زیادہ اس کو کرتے ہیں۔ اب تقریباً یہ بر صغیر میں بھی بہت ہی کم یہ عمل جو ہانڈی اڑانے کا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے۔ یہ ہانڈی اڑانے کا عمل جو کیا جاتا ہے نا، وہ کسی مخصوص شخص کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس کے نام کی جو ہے اس پر پڑھائی کی جاتی ہے، تو اس کے لیے اڑائی جاتی ہے۔ یہ تو اکثر یا کسی کی موت کے لیے ہوتا ہے، یا پھر ایسے مرض میں مبتلا کر دیا جاتا ہے کہ جس کا علاج نہ ہو، پھر وہ اپنے بیڈ کے ساتھ ہی لگ جاتا ہے جب تک وہ مر نہ جائے۔ اس میں یہ ہے کہ اس ہانڈی کو جو ہے، روغنی ہانڈی جو مٹی کی لی جاتی ہے، پھر اس کو نیچے سے جو ہے مٹی کے ساتھ اس کو لیپ کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے اندر جو ہے وہ منتر لکھے جاتے ہیں۔ منتر وہی بندہ لکھتا ہے جو اس چیز کا ماہر ہو، تو منتر اس میں لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے اندر ایک جلتا ہوا دیا رکھ دیتے ہیں، پھر گھاس پھوس جو ہے اس کے اندر ڈال دی جاتی ہے، پھر سائیڈوں سے اس کو سوراخ کیا جاتا ہے کہ وہ ہانڈی اگر ہوا میں اڑے تو اس کی کراسنگ جاری رہے۔ یہ عمل زیادہ تر تو شمشان گھاٹ میں کیا جاتا ہے، یا پھر جب ان کے جو ہے وہ ہولی دیوالی کے جو ان کے رسومات آتی ہیں، یا پھر ان رسومات میں ان کا جو ہے وہ استعمال انہی کے دنوں میں بھی کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ خون کے چھینٹے جو ہیں، انسانی خون کے چھینٹے بھی اس کے اندر یہ لوگ لگاتے ہیں جب یہ عمل وغیرہ اس کا کرتے ہیں۔ تو وہ ہانڈی باقاعدہ اس شخص کے گھر پر چلی جاتی ہے، وہ اس کو جب تک دیکھ نہ لے تو نہیں پھوٹتی۔ جیسے اس کو دیکھ لے گی وہ نیچے آ کر گر جائے گی۔ جب وہ ٹوٹ جائے گی تو اس کے بعد سے اس کی آزمائش شروع ہو جاتی ہے۔ بعض جگہوں پہ تو یہ بھی آیا ہے کہ یہ ہانڈی جب اڑتی ہے اپنے مقام سے اس مقام تک جانے کے لیے، تو جتنے گھروں سے گزرتی ان تمام گھروں میں نحوست ان کی جو ہے ہوتی ہوئی جاتی ہے، اس کی نحوست سے۔ اگر کوئی شخص اس کو دیکھ لیتا ہے، کیونکہ نظر سب کو آتی ہے، یہ مخصوص جو ہے اس شخص کو نہیں نظر آتی ہے۔ کوئی بھی بندہ اگر اوپر دیکھ لے تو اس کو نظر آ جائے گی، تو اسی لیے یہ لوگ رات کے ٹائم جو ہے ہانڈی کو اڑانے کا کام کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص دیکھ لیتا ہے کہ وہ ہانڈی جا رہی ہے، ہانڈی جب جا رہی ہے نا، تو اس کا علاج یہ ہے کہ آپ نے اس کو دیکھتے ہی سورہ فلق پڑھنا شروع کر دینی ہے۔ اگر سورہ فلق یاد نہیں ہے، قرآن پاک کی کوئی بھی سورت آپ پڑھ لیں، اس کو دیکھتے رہیں اور پڑھتے رہیں، دیکھتے رہیں پڑھتے رہیں، وہ وہیں گر جائے گی، اپنے مقام تک نہیں چلے گی، اور آپ کو بھی اس کا نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے بعد آپ نے کوئی جاندار چیز ذبح کرنی ہے، اگرچہ کوئی مرغی کیوں نہ ہو، فوراً بعد آپ نے جو ہے اس کو ذبح کر دینا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ بھی محفوظ رہیں گے، اور جس کے لیے اڑائی گئی ہے وہ بھی محفوظ رہے گا۔ یہ یاد رکھیں کہ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑی طاقت رکھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جادو کا علاج فقط جادو سے ہوتا ہے،
نہیں، قرآن پاک بہت بڑی طاقت ہے. آپ کھڑے ہو کر یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل جس کے لیے یہ سامان تیار کیا گیا ہے وہ تو محفوظ رہے گا، آپ بھی محفوظ رہیں گے، اور جس نے کیا ہے اس کی شامت آئے گی انشاءاللہ. تو رب عز و جل سے دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں صحیح معنوں میں نماز پڑھنے اور صحیح معنی میں وظائف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.